اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے، لستم علی شیء تم کسی چیز پر بھی قائم نہیں ہو، حالانکہ ان کے پاس راستہ موجود تھا۔ یہود کے پاس تورات تھی، عیسائیوں کے پاس انجیل تھی، پھر بھی کہا گیا ہے کہ تم کسی راستے پر بھی نہیں ہو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر مقبول راستہ یہ کوئی راستہ نہیں ہوا کرتا۔ اصل راستہ، قابل اعتبار راستہ وہی ہوتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں مقبول اور معتبر ہو۔ قرآن پاک کے آنے کے بعد اب جس راستے پر تم قائم ہو، جن رسموں پر، جن طریقوں پر تم چل رہے ہو، یہ راستہ کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل اور وہ قرآن جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے بھیجا گیا ہے، اس پر پورے طور پہ قائم ہو جاؤ، پورے طور پر ان پر عمل کرو، تو پھر وہ راستہ معتبر ہوگا۔ جس وقت تک قرآن پاک نہیں اترا تھا، یہود تورات پر پورے طور پہ قائم نہیں تھے، اس میں بھی تبدیلیاں کرنے سے اور گڑبڑ کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح عیسائی انجیل کے اندر گڑبڑیں اور کوتاہیاں کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے، اور جس وقت قرآن پاک آ گیا تو ظاہر ہے کہ پھر تو قرآن پاک پر عمل کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ اور تورات اور انجیل میں بھی اس بات کا حکم تھا کہ قرآن آئے گا، اللہ کے رسول آئیں گے، ان کے راستے پر تم کو چلنا ہوگا اور وہی راستہ معتبر ہوگا۔ چاہیے تمہیں یہ تھا کہ جب تک تمہارے پاس تورات یا انجیل تھی ان پر پورے طور پہ عمل کرتے، اور جب قرآن پاک آ گیا ہے تو پھر قرآن پاک پر 100% چل پڑتے، تو تمہارا یہ راستہ معتبر ہوتا، اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہیں اجر ملتا، لیکن تم ایسا نہیں کر سکے۔ اور اس میں خاص طور پر ایک بات کی طرف اشارہ کرنا بھی مقصود ہے کہ شریعت پر عمل کیے بغیر، شریعت اسلام پر، دین اسلام پر عمل کیے بغیر انسان کو فطری طور پر حاصل ہونے والی شرافتیں کام نہیں دیتی۔ یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے کئی شرافتیں عطا کی ہوئی تھیں، انبیاء اکرام کی اولاد تھے، اور کسی بھی نبی کی اولاد ہونا یقیناً انسانوں کے لیے بڑے شرف کی چیز ہے، بڑی عظمت کی چیز ہے۔ تو یہ فطری طور پر اللہ نے تمہیں تمہارے اختیار کے بغیر ہی تمہیں یہ شرف عطا کیا تھا۔ تم ایک نہیں بلکہ کئی انبیاء کی اولاد تھے، اور پھر تمہارے اندر انبیاء کا ایک لمبا چوڑا سلسلہ قائم رہا۔ یہ شرف کی چیز ہے، لیکن دین اسلام پر عمل کیے بغیر یہ شرف تمہیں کچھ بھی کام نہیں دے گا۔ اور اسی طرح اس وقت جتنی اقوام دنیا میں آباد تھیں، ان میں سے تم تھے کہ تمہیں اللہ نے آسمانی علوم سے بھی نوازا تھا، تورات کی شکل میں، انجیل کی شکل میں۔ یقیناً یہ بھی ایک بڑے شرف کی چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہوا تھا۔ تو تورات اور انجیل ہونا، علوم ہونا، آسمانی علوم ہونا یا دنیا کے علوم ہونا، اگرچہ یہ بڑے شرف کی بات ہے،
لیکن تبھی یہ شرف بنے گا، معتبر ہوگا جب کہ تم دین اسلام پر چلو گے۔ اگر نہیں چلو گے تو یہ شرافتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، تمہارے کسی کام نہیں آئیں گی۔ اور اسی طرح احادیث میں آپ حضرات سنتے پڑھتے رہتے ہیں کہ یہود و نصارہ میں بہت سارے لوگ تھے جو رہبانیت اختیار کیے ہوئے تھے، جن کا کام ہی عبادت کرنا تھا۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے، بڑی بڑی ریاضتیں کرتے تھے، بڑے بڑے مجاہدات کرتے تھے اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ تو دین اسلام پر عمل کیے بغیر یہ مجاہدے، یہ ریاضتیں، یہ بھی ساری کی ساری غارت چلی جائیں گی، تمہارے کام نہیں آئیں گی۔ تو سارے شرف ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اہل کتاب لستم علی شیء، کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں دین اسلام پر عمل کرنے لگ جاؤ گے تو یہ شرف جو تمہیں پہلے سے حاصل ہیں تمہارے مقام اور مرتبے کو چار چاند لگا دیں گے، اور وگرنہ پھر یہ دین اسلام کے بغیر تمہارے کسی بھی کام نہیں آئیں گے۔ اور یہاں پر کہا گیا ہے کہ حتیٰ تقیم التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل پر، اور اسی طرح وما انزل الیکم من ربکم۔ قرآن پاک کا ذکر کرتے وقت تورات اور انجیل کی طرح صرف نام پر اکتفا نہیں کیا، پہلے کہا کہ تورات، پھر کہا انجیل، اور بڑا مختصر لفظ تھا کہ قرآن کہہ دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لفظ کو چھوڑ کر ایک پورا جملہ ارشاد فرمایا، لمبی عبارت اختیار فرمائی، وما انزل الیکم من ربکم، کہ وہ وحی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے اتاری گئی ہے، اور تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے۔ تو یہ جو لمبی عبارت اختیار کی ہے، در حقیقت اس میں بھی ایک بہت بڑی چیز کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے، وہ یہ کہ وحی کی ایک صورت تو قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، یہ کل وحی نہیں ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، بلکہ اس کا ایک حصہ ہے جو قرآن کی شکل میں ہے، جس کو ہم وحی مطلوب کہتے ہیں، یعنی ایسی وحی کہ جو ہم قرآن پاک کی شکل میں نماز میں تلاوت کرتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو اس وحی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور معنی اور مفہوم یہ بھی اللہ کے ہیں۔ اور دوسری وحی جو وحی غیر مطلوب کہلاتی ہے، یعنی ایسی وحی کہ نماز میں اس کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن ہے وہ بھی وحی، اور یہ وہ ہے جس کو ہم احادیث سے تعبیر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مفہوم اور معنی تو عطا کیے گئے، الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہوا کرتے تھے، معنی اور مفہوم آپ کو عطا کر دیا جاتا تھا، اور الفاظ آپ اپنی طرف سے ادا فرماتے اور اس معنی کو اپنے الفاظ میں بیان کیا کرتے تھے، ان کو احادیث کہا گیا ہے۔ تو یہ بھی وحی ہے، جیسے قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح احادیث پر عمل کرنا، ان کو ماننا یہ بھی ضروری ہے۔ اور تیسری شکل وحی کی ایک اور ہے کہ بعض موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرتے، اور اگر وحی نہ آتی تو پھر اپنی رائے سے بات ارشاد فرما دیتے، اور اگر اس کے اندر کوئی تبدیلی کرنا مقصود ہوتی تو فوراً وحی آ جاتی تھی، اگر کوئی تبدیلی کرنا مقصود نہ ہوتا تو پھر وحی نہیں آتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جو آپ اپنی رائے سے فرماتے تھے کہ پہلے سے معنی اور الفاظ کچھ بھی اللہ کی طرف سے نہیں آتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے اس پر برقرار رکھنے کی وجہ سے یہ بھی حدیث بن جاتی تھی، وحی بن جاتی تھی، اس کا درجہ بھی وحی کا ہوتا تھا، کیونکہ انبیاء کرام کے بارے میں اصول یہی ہے کہ وہ کوئی بھی بات ارشاد فرمائیں، اگر اس میں تھوڑی سی بھی تبدیلی کرنا مقصود ہو تو فوراً وحی آ جاتی تھی، ایک لمحے کی بھی تاخیر اس میں نہیں ہوا کرتی تھی۔
اور اگر کوئی تبدیلی کرنا مقصود نہیں ہوتی تھی اور اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ اللہ کی مرضی کے عین مطابق ہے۔ چنانچہ قرآن پاک بھی اس بات پر شاہد ہیں کہ جیسے قرآن یہ اللہ کی طرف سے ہے، احادیث بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ آپ جو بھی ارشاد فرماتے ہیں اپنی خواہش سے ارشاد نہیں فرماتے، بلکہ جو کچھ بھی آپ فرماتے ہیں یہ وحی ہی ہوتا ہے۔ کچھ ابتدا میں وحی ہوتا ہے، کچھ نتیجے کے طور پر وحی بن جاتا ہے جب اس میں کوئی تبدیلی اللہ کی طرف سے نہیں کی جاتی۔ قرآن پاک میں ایسے واقعات کافی ہیں کہ آپ نے ایک فیصلہ فرمایا اور اللہ کی طرف سے وحی آ کر اس میں درستگی کر دی گئی، اور بہت موقعوں پر آپ نے کوئی فیصلہ فرمایا اور اللہ کی طرف سے وحی اترنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ یہ دونوں چیزیں بھی وحی کا ہی حصہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن کا لفظ چھوڑ کر لمبی تعبیر اس لیے اختیار کی تاکہ احادیث اور آپ کے کیے گئے فیصلے یہ بھی وحی میں شامل ہو جائیں، یہ بھی وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم ہیں۔ صرف قرآن پر عمل کرنا کافی نہیں ہے بلکہ ساتھ احادیث پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، وگرنہ اس کے بغیر نجات نہیں ملے گی۔ تو انشاءاللہ اس موضوع پر چند ایک باتیں کل کے درس میں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات پر عمل کی توفیق عطا